بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے برادر اہل سنت انجینئر محمد علی مرزا کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کی ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ وجہ نزاع کہاں پر ہے، نزاع کا سبب کیا ہے، کانفلکٹ اور تنازع آخر ہے کس بات پر۔ دیکھیے، مسلمانوں میں آج اختلاف کا واحد سبب یہ ہے کہ دو مکاتب فکر ہیں۔ ایک شیعہ مکتب فکر ہے جسے آپ مکتب اہل بیت کہتے ہیں، اور دوسرا نان شیعہ جس کو آپ مکتب خلفاء یا اہل سنت کہتے ہیں۔ شیعہ نظریہ یہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی وہ عقیدہ استخلاف کے قائل ہیں کہ بعد رسول امام اور خلیفہ اللہ معین کرتا ہے، اور ہمارے برادران اہل سنت عدم استخلاف کے قائل ہیں۔ ہمارے پاس اپنے عقیدے کے قرآنی دلائل موجود ہیں، احادیث میں دلائل موجود ہیں۔ حدیث ثقلین جو متفق علیہ ہے وہ دلیل ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم میں قرآن اور اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو ان سے متمسک رہے گا وہ گمراہی سے بچ جائے گا۔ یعنی پیغمبر نے دین و دنیا کے معاملات میں ہدایت کا میزان فقط قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ لیکن مسئلہ یہاں سے شروع ہوا کہ اس نظریہ استخلاف کے خلاف منہج اہل سنت کا ایک انتہائی بائس اور متعصب طرز عمل سامنے آیا کہ انہوں نے دین کو، روایت کو، حدیث کو لینے کا جو کرائٹیریا بنایا وہ منہائے اہل بیت تھا، وہ مائنس اہل بیت تھا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کے علم رجال اور علم حدیث کی کتابوں میں محبت علی بن ابی طالب کو بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یعنی چاہے کوئی راوی جتنا سچا ہو، باتقوا ہو، ثقہ ہو، نیک ہو، لیکن اگر ذرا سا اس میں حب علی بن ابی طالب علیہ السلام کا شائبہ بھی آ جائے تو فوراً اسے بدعتی کہہ کر اس کی بات کو رد کر دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، آبان بن تغلب کی مثال ہے، میزان الاعتدال ذہبی میں دیکھیے کہ آبان بن تغلب جو اتنے بڑے عالم ہیں، ثقہ ہیں، سچے ہیں، نیک ہیں، مگر ان کی بات کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ کیوں کہ جی وہ بدعتی ہیں۔ کیوں بدعتی ہیں؟ کیا جرم ہے ان کا؟ صرف یہی جرم ہے کہ وہ شیعہ ہیں اور علی بن ابی طالب علیہ السلام کے محب ہیں۔ دیکھیے، ہم اگر ناصبی اور دشمن اہل بیت سے روایت نہیں لیتے تو ہمارے پاس تو اس کی دلیل موجود ہے، اور وہ دلیل قول پیغمبر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا علی حبو کا ایمان، علی تیری محبت ایمان ہے، علی تیری دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے۔ تو ہم اگر دشمن اہل بیت سے روایت کو نہیں لیتے تو ہمارے پاس دلیل میں تو قول پیغمبر موجود ہے۔ جو محب اہل بیت اور محب علی بن ابی طالب سے روایت کو لینے پہ تیار نہیں ہے، اس کے پاس اپنی بات کی کیا دلیل ہے؟ اور دیکھیں کہ شارح صحیح بخاری ابن حجر عسقلانی تشیع کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ التشیع محبت علی، کہ تشیع محبت علی بن ابی طالب کا نام ہے۔ اور پھر آپ ہی کی علم الحدیث کی کتابوں میں شیعہ کو بدعتی کہا جاتا ہے، تو گویا آپ محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام کو بدعت سمجھتے ہیں۔ میں یہاں پہ برادران اہل سنت کو چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی ایک حوالہ اپنے منہج کی کسی کتاب کا لا کے مجھے دکھا دیں جس میں یہ لکھا ہوا ہو کہ بھئی فلاں شخص بہت اعلیٰ ہے، بہت سچا ہے، بہت ثقہ ہے، لازمی اس کی بات کو ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا محب ہے، مولا علی علیہ السلام کا شیعہ اور ان کا چاہنے والا ہے۔ ایک بھی حوالہ آپ اپنے منہج کی کتابوں میں سے لا کے نہیں دکھا سکتے، بلکہ یہ تعصب اتنا بڑھا کہ مکتب اہل سنت کی بعض کتابوں میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ وہ اہل بیت رسول سے دین کو لینا پسند نہیں کرتے۔ عداوت اہل بیت میں اتنا آگے نکل گئے کہ لکھتے ہیں کہ اہل بیت سب مل کر بھی اگر ایک بات کہیں گے تب بھی ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ یوٹیوب پر میری ویڈیو موجود ہے، آئی بٹن میں آپ کو لنک نظر آ رہا ہے۔ اس کلپ میں میں نے اہل سنت کی کتب کے حوالے دیے ہیں، میں نے کتابیں دکھائی ہیں جس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیت سے دین کو لینا پسند نہیں کرتے، یعنی ان کا منہج جو ہے، ان کا دین وہ مائنس اہل بیت ہے۔
یعنی عداوت میں محققین و محدثین ان کے اتنا آگے بڑھ گئے کہ وہ سوائے اہل بیت سے ہر کسی سے وہ اہل بیت کے علاوہ ہر کسی سے وہ دین لینے کو تیار ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت کا میزان قرآن، فقط قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی ذات ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ مکمل منہج اہل سنت میں اہل بیت علیہ السلام کا ایک بائیکاٹ آپ کو نظر آئے گا، یعنی کہ شیعہ راوی جو اہل بیت سے روایت نقل کر رہا ہے، اہل بیت کی روایت سنا رہا ہے، کہتے ہیں جی ہم اس سے نہیں مانیں گے، چاہے جتنا ہی وہ ثقہ ہو، جتنا ہی وہ نیک ہو، کبھی اسے شیعہ کہہ کر، کبھی رافضی کہہ کر، کبھی بدعتی کہہ کر، بغیر کسی دلیل کے، بغیر اس کی بات پڑھے، بغیر اس کی بات کو سنے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیے کس طرح تاریخ میں شیعہ محدثین اور محققین کی کریکٹر اسیسینیشن کی گئی ہے۔ آپ دیکھیں تو اپنی کتابوں میں کہ جب ایک محقق آپ کا کسی شیعہ پر قلم اٹھاتا ہے تو وہ لینگویج کیا یوز کرتا ہے۔ پوری تاریخ میں اس متعصب اور بائس طرز فکر نے اس طرح شیعہ نے علی کی کریکٹر اسیسینیشن کی کہ آج آپ دیکھیے علماء اہل سنت کو بھی اس کا احساس ہونے لگا ہے۔ دور حاضر کے منصف مزاج عالم اہل سنت فرحان المالکی کہتے ہیں کہ فقط شیعہ نے علی کو قیامت میں یہ حاصل ہوگا کہ وہ فخر کریں گے حضرت علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے، اور کہیں گے کہ آپ کی مودت کی وجہ سے ہم پہ ظلم کیا گیا، وہ فخر سے کہیں گے۔ محبت اہل بیت کے سبب ہم پر تہمتیں لگائی گئیں۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فقط شیعہ نے علی ہیں جن کے صحیفہ اعمال میں کسی ظالم، کسی فاسق کی محبت آپ کو نہیں ملے گی۔ پھر وہ عالم اہل سنت اپنی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے ظالموں اور منافقوں کی محبت لے کے جائیں گے۔ یہ عالم اہل سنت کہہ رہے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ان کا بیان آپ دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ آپ شیعوں کو تو چھوڑیں، سنی علماء جو اہل بیت کی بات کرتے ہیں ان کی کتنی مخالفت ہوتی ہے۔ آپ اپنی مثال لے لیجئے، جب آپ نے اہل بیت کی ذرا سی بات کی کتنی آپ کی مخالفت ہوئی۔ مولوی اسحاق مرحوم کو دیکھ لیجئے، مولانا طارق جمیل کی مثال دیکھ لیجئے۔ اور حد تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں آپ نے پچھلے دنوں ویڈیو سوشل میڈیا پہ دیکھی ہوگی کہ ایک وزیر اگر کسی مجمع میں اہل بیت رسول کا ذکر کر دے تو جناب وہاں ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ کون سی امت ہے کہ جس میں رسول کے اہل بیت جو ہدایت کا میزان ہے ان کا نام لینا جرم ہو گیا ہے؟ اور آج سے یہ عدم برداشت نہیں شروع ہوئی ہے، کوئی یہ کہے کہ صاحب آج سے ایسا نہیں، صدر اول سے یہ باعث اور متعصب رویہ جو ہے وہ چلا آ رہا ہے۔ لیکن آپ معجزہ یہ دیکھیں، اللہ کا کرنا یہ دیکھیں کہ اتنے متعصب اور باعث رویے کے باوجود بھی فضائل کے باب میں روایات کتب اہل سنت کے اندر جو ہے وہ آئی ہیں، اور جب فضائل کے باب میں اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کی روایات کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں تو خلافت کی بحث نہیں ہو رہی ہے نا، وہاں بھی آپ کے محققین اور محدثین کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے کوئی راستہ نکال کے اہل بیت کی اور بالخصوص مولا علی علیہ السلام کی فضیلت سے انکار کر دیا جائے۔ اور جب وہی احادیث جو باب فضائل میں آپ کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں، جب آپ کے علم رجال اور علم حدیث کے لیب میں وہ ٹیسٹ کے لیے جاتی ہیں تو وہاں وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے جو اتنا باعث ہے، اتنا متعصب ہے، اتنا بغض اہل بیت سے بھرا ہوا ہے کہ وہ ساری ان فضائل اہل بیت کی روایات کو رد کر دیتا ہے۔ کتاب آپ کی، راوی آپ کا، پھر بھی وہ ان کو رد کر دے گا، ساری روایات کو زیرو کر دے گا اہل بیت کی شان میں جو آئیں، اور رزلٹ کیا دے گا؟ فضیلت علی ترتیب الخلافہ۔ تو یہ صورتحال ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس پری ڈیٹرمنٹ نظریات کو آپ جب سامنے رکھ کے فیصلہ کریں گے تو آپ کیسے حق کو پہچانیں گے؟ دیکھیے انجینئر مرزا صاحب، آپ نے فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بات کی ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو اس متعصب منہج سے اور فرقے سے تو آپ الگ کریں۔ اگر آپ کو مکتب اہل سنت ہی کے پری ڈیٹرمنٹ نظریات لے کر اگر آپ کو آگے چلنا تھا تو پھر یہ اتنے بڑے علمی سفر کو طے کرنے کا آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ میں انتہائی اخلاص کے ساتھ آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔
اور میں برادرانہ گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ اپنے تمام اہل سنت، اپنے سنی بھائیوں سے، کہ ہمارا قطعاً یہ مطالبہ نہیں ہے کہ صاحب آپ اپنا مذہب چھوڑ دیں، آپ اپنی احادیث کا انکار کر دیں اور آپ شیعہ ہو جائیں. نہیں، قطعاً نہیں، ہم کسی کو شیعہ نہیں بنانا چاہتے. ہمارا صرف اتنا مطالبہ ہے کہ اپنی فکر پر ایک مرتبہ نظر ثانی کریں، اپنی فکر کو ریوائو کریں اور اکراس دا بورڈ تحقیق کریں اور ایک دفعہ سوچیں کہ یہ سب واقعات جو آپ کو جس طرح بتائے گئے ہیں، کیا حقیقت میں ہی یہ سارے واقعات ویسے ہی ہیں جیسے آپ کو بتائے گئے ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ نے بچپن سے مسجد میں جو باتیں سنی، خطبہ جمعہ میں جو واقعات اور جو باتیں جس طرح سے آپ کو بتائی گئیں، ایک دفعہ دیکھیں کہ کیا حالات و واقعات اسی طرح ہیں جس طرح آپ کو بتائے گئے ہیں. اگر 0.1% بھی آپ اگر رکھ لیں امکان کہ ہو سکتا ہے کہ جو کچھ آپ کو بتایا گیا وہ حق نہ ہو، یا اس میں حق و باطل ملا ہوا ہو، یا اس میں سچ و جھوٹ ملا ہوا ہو، یا قرائن وہ نہیں ہوں اس واقعات کے جو آپ کو بتائے گئے ہیں، تو 0.1% تو اگر آپ امکان رکھیں گے تو بھی آپ نظر ثانی کرنے کا راستہ تو نکالیں گے نا. لیکن اگر آپ نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہیں اور صرف جو ہے وہ اپنے بڑوں کے پری ڈیٹرمنٹ نظریات کو منوعاً بغیر تحقیق کیے آپ ماننے پہ آمادہ ہیں، تو اسی کو تو فرقہ واریت کہا جاتا ہے. دیکھیے، ہم اگر اپنے نظریات پہ فرم ہیں، اپنے عقائد کے اوپر اگر ہم مضبوط ہیں، تو اس کا سبب یہ ہے کہ ہم اسے قرآن سے ثابت کرتے ہیں، ہمارے پاس اپنی احادیث جو اہل بیت علیہ السلام سے روایت ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اہل سنت کے منہج میں جو روایت و احادیث آئی ہیں اس کے راستے سے بھی ہم اپنے عقیدے کو ثابت جو ہے وہ کر لیتے ہیں کہ امام جو ہوتا ہے وہ منصوص من اللہ ہوتا ہے. تو کم سے کم ذرا سا تو اسپیس نکالیں کہ ریوائو کریں ایک دفعہ چیزوں کو. ہمارا صرف 2 مطالبے ہیں، ایک مطالبہ نظر ثانی کریں، دوسرا مطالبہ اکراس دا بورڈ تحقیق کریں، ہر فرقے اور مسلک سے بالا تر ہو کر، اور وہ تحقیق مناظرے کی بجائے محاسبہ نفس کے عنوان سے. دیکھیے، میں یہ کہوں گا انجینئر مرزا صاحب کہ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ فرقوں کو ختم ہو جانا چاہیے، اور خود آپ نے اپنے آپ کو اسی خاص منہج اور فرقے سے اٹیچ کیا ہوا ہے جو اتنا باعث ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام سے ایک روایت لینے کو تیار نہیں ہے. دیکھیے، شیعوں کی مخالفت میں آپ کے منہج میں جو یہ مائنس اہل بیت دین لینے کی جو اسٹریٹجی بنائی گئی ہے، جب تک آپ اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے، فرقہ واریت کو آپ ختم نہیں کر سکتے. ویسے تو ہر کوئی اپنے مکتب اور اپنے مسلک پر ہے، کوئی کسی کو ایک دوسرے سے لڑنے کی دست و گریباں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی اپنے اپنے عقیدے پہ رہے، اپنے اپنے منہج پہ رہے، اور سب شیعہ سنی مل کے محبت سے ایک ساتھ رہیں جیسے ہمیشہ رہتے آئے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ فرقے ختم ہونا چاہیے اور سب مسلمان ایک ہو جائیں، تو آپ کو صدر اول سے لے کے آج تک ہر موضوع پہ نظر ثانی کرنا ہوگی. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے فرقہ واریت کو ختم کرنے کا. میں برادرانہ طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں. اکراس دا بورڈ آپ کو تحقیق کرنا ہوگی، پھر آپ کو نتیجہ نکالنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک خاص مکتبہ فکر کے طے شدہ پری ڈیٹرمنٹ مبانی کے ساتھ آپ رہیں اور اس کے بعد پھر آپ فرقہ واریت کو ختم کرنے کی بھی بات کریں. بیٹھے ہیں آپ بنو امیہ کی کشتی میں، بات آپ اہل بیت رسول کی کر رہے ہیں، تو بھائی یہ دونوں باتیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کیونکہ اس نظام کو اگر آپ فالو کر رہے ہیں تو اس نظام کو فالو کر کے آپ غیر جانبدار تحقیق نہیں کر سکتے. جہاں پر وہی بقول آپ کے کہ بابوں کے پری ڈیٹرمنٹ نظریات کے اوپر فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور دوسرے کی بات تو سنی نہیں جاتی کیونکہ وہ تو شیعہ ہے، اور شیعہ آپ کے نزدیک بدعتی ہے، اور وہ محب اہل بیت ہے.
اور ان نظریات کی بنیاد پر جو ہے آپ فقط ایک طرفہ اگر فیصلہ کریں گے تو نتیجہ نہیں نکال سکتے. ہمارا مطالبہ صرف ایک ہے کہ صدر اول سے لے کر آج تک تمام موضوعات پر نظر ثانی کریں، تحقیق کریں، اکراس دا بورڈ تحقیق کریں اور سوچیں کہ کہیں صحیفہ اعمال میں کسی ظالم، کسی دشمن اہل بیت کی محبت تو موجود نہیں ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.